بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوانی میں بھی عالم یہ تھا کہ آپ کے جو بھی احباب یا آپ کا حلقہ احباب یا آپ کے دوست تھے، ان تمام کے بارے میں یہی روایت میں آتا ہے، یہی بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ موحدین میں سے تھے اور ان کو شرک وغیرہ کے اور اس وقت ماحول کی دوسری برائیوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تو انسان کا تعارف اس کا ماحول بھی ہوتا ہے، اس کے احباب بھی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ تعارف اس ماحول میں موجود تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اور اپنی دوسری سماجی خدمات کا سلسلہ کافی مدت تک جاری رکھا، لیکن جو آپ کے نبوت کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز قریب آ رہا تھا، ایسے ہی آپ کے مزاج میں لوگوں سے یکسو ہو کر الگ تھلگ رہ کر خلوت گزینی کا ذوق بڑھتا جا رہا تھا۔ عام طور پر سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 35 برس کے بعد کی عمر کا بڑا حصہ یکسوئی کی اور خلوت گزینی کی حالت میں گزرا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس دورانیے میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تجارتی مصروفیات کم ہوئیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجارت کی مصروفیات آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس طرح منظم کر چکے تھے کہ آپ کو عملی طور پر خود سے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جب انسان اپنے کاروبار کو ایک خاص سطح پر لے جاتا ہے تو پھر اس کو عملی طور پر بہت زیادہ مصروف رہنے یا سرگرم رہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ عام تجربے کی بات ہے، تو عین ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن یہ بہرحال ایک قیاس کی صورت ہے۔ یہ جو خلوت گزینی تھی، اس کے لیے حدیث میں ایک لفظ تحنس آتا ہے۔ تحنس کے مفہوم میں جو بات نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے یکسو ہو کر کسی جگہ عبادت کے لیے مقیم ہو جانا۔ آج ہم اس کی اگر مثال دے سکتے ہیں تو کسی حد تک اعتکاف سے دی جا سکتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں خلوت گزینی کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہے اس کی اعتکاف سے بہت زیادہ مماثلت ہے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کھانے پینے کی چیزیں لے کر، اور وہ بہت زیادہ سادگی پر مبنی تھی، کھجور ہو گیا، ستو ہو گیا یا کوئی اور چیز خشک ہو گئی، اور پانی کا مشکیزہ، آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں جب تک یہ زاد راہ یا سامان ساتھ دیتا تھا آپ مقیم رہتے تھے۔ جب سامان ختم ہو جاتا آپ پھر واپس تشریف لے آتے اور سامان لے کر پھر چلے جاتے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اس دوران آپ انتہائی خاموش طبع تھے، گفتگو کم سے کم فرماتے تھے، صرف ضرورت کے تحت بات کرتے تھے، اور غور و فکر کی روایت تھی، غور و فکر کرتے تھے اور خاموش رہتے تھے۔ اس ماحول میں کچھ لوگ وہ تھے جن کو دین حنیفی کا پابند کہا جاتا ہے۔ ان حضرات کے بارے میں دین حنیفی کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت پر اور ان کے مذہب پر عمل پیرا ہونے والے، لیکن ان عمل پیرا ہونے والے افراد کو بھی اور ان کے بارے میں موجود روایات میں بھی یہ تفصیل موجود نہیں ہے کہ وہ کیا عبادت کرتے تھے۔ یہ بہت زیادہ متعارف چیز نہیں تھی، بس وہ یہ اجمالاً یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دین حنیفی کے پابند ہیں، اور جو خود ان کے ذہن میں آتا تھا اس طرح وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ان حضرات کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے بہت سی قدیم روایات تاریخ میں کہ وہ بھی تحنس کیا کرتے تھے، یعنی علیحدہ ہو کر کچھ عبادت کیا کرتے تھے۔
بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ دورانیہ کچھ 4 ساڑھے 4 3 یا 5 برس کا ہے، بس کم از کم، یعنی 35-36 کی عمر سے لے کر کم و بیش 40 برس کی عمر تک۔ 40 برس کی جب آپ کی تقریباً عمر ہوتی ہے تو اس دوران کسی وقت کچھ پہلے آپ پر وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وحی کا آغاز اقرا کی وحی اول سے پہلے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرمایا، مشہور جو روایت بدء الوحی ہے بخاری میں، اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ کی نبوت کا آغاز قرآنی وحی سے نہیں ہوا بلکہ رویائے صادقہ سے ہوا ہے۔ رویائے صادقہ کا مفہوم ہے سچے خواب، تو سچے خواب وحی سے پہلے آنا شروع ہوئے ہیں، اور ان کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود رویائے صادقہ کہا ہے اور وحی کہا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی نبوت کا آغاز اقرا سے پہلے ہو چکا ہے، اور اس کا دورانیہ عام طور پر 6 ماہ بیان کیا جاتا ہے۔ 6 ماہ کی روایات تاریخ اور حدیث کی کتب میں آتی ہیں۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ یہ ایک بہت اہم عدد ہے۔ آپ نے 45، اگر یہ راؤنڈ فگر ہوتا تو ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ اس سے کوئی تعداد مراد نہیں ہے، کثرت مراد ہے، لیکن خالص 46 کا گیا، نہ 45 کا نہ 47 کا، تو اس کو پھر اصل مقدار پر ہی معمول کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بنیادی دورانیہ نبوت کی مقدار 23 برس ہے، کم و بیش، یعنی ایام کا فرق تو ہو سکتا ہے لیکن مجموعی طور پر 23 برس ہے۔ 23 برس کو اگر 6 ماہ پہ تقسیم کیا جائے تو 40 حصے بنتے ہیں۔ تو 40ویں حصے سے مراد یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی 6 ماہی ہو جس میں آپ پر وحی بطور رویا صادقہ نازل ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر جو آپ کے باقی مدت ہے وہ پھر پوری قرآن کریم کے نزول کی یا پھر اس وحی کی نزول کی ہے جس کو غیر مطلوب کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات نازل فرمائی جو قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ وحی ہے۔ بہرکیف تو ابتدائے وحی یا اول وحی کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اول وحی خوابوں کی صورت میں ہے جس کی کوئی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہمیں نہیں ملتی، لیکن اس سلسلے کے بعد اسی دوران جب آپ غار حرا میں ایک وقت میں مقیم ہیں، آپ پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ وحی قرآن کریم کی صورت میں ہے، اور جبریل امین وہ وحی لے کر آتے ہیں۔ یہ وحی پہلی جو وحی ہے یہ اقرا کی صورت میں آتی ہے۔ یہ وحی بھی 40 برس کی عمر میں ہوئی ہے۔ پیر کے دن اس کا عام طور پہ تاریخ بیان کی جاتی ہے، اور یہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ وحی بھی قمری اعتبار سے رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں، بار بار بیان ہوتا ہے۔ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اقرا، آپ کہتے ہیں کہ ما انا بقاری، پھر کہتے ہیں پھر آ کر وہ پڑھتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات مبارکہ ہیں جو وحی اول کی صورت میں قرآن کریم میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کا بھی آغاز ہے اور قرآنی وحی کا بھی آغاز یہی ہے۔ یہ اولین آیات ہیں۔ اولین پر میں ایک اور وجہ سے بھی زور دے رہا ہوں، اس لیے کہ سیرت کے حوالے سے ایک اور عنوان، بڑا دلچسپ عنوان بنتا ہے اولیات سیرت کا۔ تو اولیات سیرت میں بہت سی چیزیں تو ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں، ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، آگے کریں گے کچھ انشاءاللہ۔ تو پہلی قرآنی وحی یہ ہے، اور پہلی مجموعی طور پر پہلی وحی ہم کہیں گے کہ سچے خواب ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ پوری جو 5 آیات ہیں یہ بھی ایک غیر معمولی ایک سبق ہے، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے کہ ہم اس پر تفصیل سے جائیں۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بہت کریم ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے، یعنی سب سے زیادہ عزت و احترام والی ذات اللہ کی ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا اور انسان کو وہ عطا کیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔
اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت دوسری روایت کے مطابق جبریل امین نے وضو کروائی ہے، نماز کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو نماز وحی اول کے فوری بعد لازم ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا کے ساتھ ہی پہلی نماز ادا کی ہے، اور جبریل امین نے امامت کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اسی وقت وضو فرض ہوئی ہے۔ پہلی فرضیت یعنی عبادت میں وضو کی ہے، اور دوسری فرضیت نماز کی ہے ادائیگی کی ترتیب سے بھی۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نماز اسی وقت فرض ہو چکی ہے، معراج کے وقت 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ اس مزید تفصیل ہم معراج کے بیان میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہاں وحی کے نزول کے بعد نماز پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر جاتے ہیں، اور گھر جا کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے احساسات نقل کرتے ہیں۔ وہی آپ پہ نازل ہوئی ہے، پہلی بار نازل ہوئی ہے، اس لیے آپ کے جسم پر، وجود پر اس کے اثرات ہیں۔ یہ اثرات بیان کرتے ہوئے اہل سیرت نگار جو پیرایا ہے بیان اختیار کرتے ہیں، وہ درست یا کہہ لیں کہ بہت زیادہ محتاط نہیں ہوتا، اس میں بہت سے الفاظ ادب کے خلاف محسوس ہوتے ہیں، لیکن جو بھی بیان ہو اس سے ذہنوں میں تصورات کچھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں، کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی توجیہ کر سکیں۔ آپ گھر تشریف لے گئے، یہی موقع ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ہے کہ زملونی مجھے کچھ اوڑھاؤ، مجھے کپڑا دو، تو آپ کے جسم پہ کچھ ایسے اثرات تھے کہ آپ کو کپڑا اوڑھنے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ اثرات کیا تھے؟ آپ نے کیوں کہا؟ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ قرآن کریم میں ایک سے زائد مقام پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک وزن رکھتا ہے، اور صرف وزن نہیں رکھتا، وہ غیر معمولی وزن رکھتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ تہس نہس ہو جاتے۔ انسانی یا مثال قرآن نے جبل کی دی، پہاڑ کی مثال کیوں دی؟ انسانی ذوق اور انسانی مزاج پہاڑ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، بہت ہیوی، بھاری سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں اس کا حوصلہ تو پہاڑ سے جیسا بلند ہے، فلاں شاید وہ تو پہاڑ ہے اپنی ذات میں۔ علم کی مثال بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جبل العلم ہے، علم کا پہاڑ ہے۔ اس کا مطلب ہے بھری، وزنی، ضخیم چیز کے لیے پہاڑ استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ تمہارے ذہن میں جو سب سے بھاری چیز ہے اس کی حیثیت وہی کے آگے یہ ہے کہ وہ اس کو ختم ہو جائے گی، اڑ جائے گا، وہ بیکار ہو جائے گی۔ دوسرے مقام پہ بھی فرمایا، تو اس کا خلاصہ سب کا یہی بنتا ہے کہ یہ وزن رکھتا ہے۔ وزن کا معاملہ الگ ہے، ہم شہر کے لوگ، ہمیں وزن اٹھانے کی عادت نہیں ہے۔ ہمیں 5 کلو دیں اور کہیں گے دوسری منزل پہ لے جاؤ تو سانس تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ 10 کلو کا تھیلا دے دیں اور سانس چڑھنے لگتا ہے، اور اگر 20 کلو اٹھا لیں تو زیادہ پریشانی ہوگی۔ 20 کلو اٹھا کے کہا جائے 3 منزل چڑھو تو ٹانگیں کانپ جائیں گی، جسم پہ لرزہ بھی طاری ہو سکتا ہے۔ اور اچانک کھڑے ہوئے آپ میرے سر پہ 30 کلو 40 کلو وزن رکھ دیں، میں یا تو بیٹھ جاؤں گا یا چکر آ جائے گا مجھے۔ اس چکر کا، اس سانس پھولنے کا یا اس جسم پہ لرزہ طاری ہونے کا تعلق میری فزکس سے نہیں ہے کوئی خاص، مطلب اس کے علاوہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری فزکس میں کوئی خدا نخواستہ بیماری ہے، نہ اس کو کوئی سمجھتا ہے کہ بیماری ہے۔ یہ ایک عارضہ لاحق ہوا، وقتی طور پر ایک چیز پیش آئی جس کے اثرات باڈی پر، جسم پر مرتب ہوئے، اور اس لیے مرتب ہوئے کہ ہم اس سے پہلے اس کے عادی نہیں تھے جسمانی طور پہ۔ اب یہی عمل مجھے 3 بار دہرایا جائے، مجھ پہ 5 بار 6 بار دہرایا جائے، 7ویں بار ہم فریش ہوں گے۔ پہلی بار سانس تھوڑا پھولے گا، دوسری بار اور کم پھولے گا، چوتھی بار ہم کہیں گے لے آؤ 5 کلو اور لے آؤ۔ پہلی بار ہمیں پہلی منزل چڑھنے میں دشواری ہوگی، 5 دفعہ ہم چڑھ جائیں گے تو ہم تیسری منزل پہ بھی چڑھ جائیں گے۔
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جسم پہ جو کیفیت طاری ہو رہی ہے یہ اس عملی طور پر وحی کے بوجھ کے وہ فطری اثرات ہیں جو کسی پہ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں الگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق انسانی وجود سے. یہ جو وجود آپ کو بھی ملا تھا تو آپ بھی اس وجود پہ کے ساتھ اسی طرح اثر انداز ہوتے تھے, یا اس وجود پہ باہر کی خارجی کیفیات اسی طرح اثر انداز ہوتی تھی جیسے کہ اس پر ہوتی ہیں. چونکہ آپ زیادہ مضبوط تھے, زیادہ طاقتور تھے, زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے جسمانی اعتبار سے بھی, تو آپ پہ اثرات کم ہوتے تھے. آپ کو بھی بخار ہوتا تھا لیکن اس طرح شور نہیں کرتے تھے جیسے ہم شور کرتے ہیں, برداشت کر لیتے تھے. اس کے اثرات آپ کا جسم زیادہ محفوظ کر لیتا تھا, دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. تو اسی بات کو اب دیکھتے ہیں کہ وحی کی کیفیات کیا رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بیان کیا کہ وہی ایسے بھی نازل ہوتی تھی, ایسے بھی نازل ہوتی تھی, ایسے بھی آپ نے خود بیان کیے, صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. اب اس میں دو روایتیں دیکھیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی جانور پر تشریف فرما تھے, وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. تو جانور نے رفتہ رفتہ, اونٹنی تھی, رفتہ 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 رفتہ, اب آپ دیکھیں کتنی بڑی گردن ہوتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنی گردن زمین پہ ڈال دی. کیوں ڈال دی؟ برداشت نہیں کر سکی وزن. آپ اس پر مقیم ہیں, آپ اس پر بیٹھے ہوئے. دوسری روایت ہے کہ آپ ایک صحابی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, آرام کا وقت تھا. کسی صحابی نے کہا کہ آپ میرے اوپر سر رکھ لیں, عقیدت میں, محبت میں آپ نے سر رکھ لیا, ٹیک لیا. وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, چڑک جائیں گی. یہ کیا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی قرآنی باقاعدہ عملی طور پر بھی ایک نظر نہ آنے والا بوجھ رکھتی ہے. یہ صرف ایسا بوجھ نہیں ہے جو صرف تصور کا ہو, تخیل کا ہو, یہ عملی بوجھ بھی ہے. اس بوجھ کو جب جسم اطہر نے پہلی بار اٹھایا تو اس کے اثرات آپ پر اس طرح مرتب ہوئے کہ آپ نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا جسم پہ لرزہ ستاری ہے, یا کوئی بخار کسی کیفیت ہے, یا کوئی پسینہ آ رہا ہے, تو مجھے کپڑا اوڑھنے کی ضرورت ہے. وہ کیفیت آپ نے بیان کی. چونکہ وہ کیفیت بالکل الگ تھی, چونکہ وہ صرف آپ ہی کو اس کا احساس ہے, دوسرے کے کوئی شخص اس سے آشنا نہیں ہوا, وہی آپ پر ہی نازل ہوئی, اس لیے کوئی دوسرا اس کی توجیہ نہیں کر سکتا, نہ اس کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہے. حضرت خدیجہ نے اڑا دیا, آپ نے کیفیت بیان کی. حضرت خدیجہ نے پہلے ہی جملہ سن کر بغیر کوئی قیل و قال کیے, بغیر کوئی سوال و جواب کیے, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وحی کی تصدیق کی ہے. اس اعتبار سے پوری دنیا انسانیت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی, بغیر کسی شک اور شبہ کے اور بغیر کسی تقسیم کے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ان کے بعد کون لائے ایمان وہ الگ تفصیل ہے, تھوڑا سا عرض کر دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے بلا شرکت غیر حضرت خدیجہ اسلام لاتی ہیں, اور ایمان لاتے ہی وہ آپ کی تصدیق جن جملوں میں فرماتی ہیں, ان جملوں کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سب سے پہلے جس نے بیان کی ہے وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت خدیجہ نے کیا کہا ہے؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. 5 جملے. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ 5 جملے نہیں ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ عمر مبارکہ کے زندگی کے, آپ کے احوال کے 5 ابواب ہیں. اگر کوئی ان احوال کو مرتب کرنا چاہے تو یہ طے شدہ حضرت خدیجہ نے باب متعین کر دیے کہ ان کے مطابق چیزیں ڈھونڈ لو اور لکھ لو. یہ 5 ابواب ہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. انسان کو ان حالات میں سب سے پہلے خطرہ یہ ہوتا ہے پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا, پتہ نہیں میں یہ ذمہ داری پوری کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں. یہ ایک فطری خواہش ہے, یہ فطری داعیہ ہے. اس کا جواب دے رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ کامیاب ہیں, آپ کو یہ معاشرہ نہیں چھوڑے گا, نہیں ضائع کرے گا, یہ معاشرہ آپ کے پیچھے چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ 5 کام کرتے ہیں. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑتے ہیں. رشتوں کو جوڑنا کیا ہے؟ آپ نے دوسری روایت میں فرمایا, اس میں کئی چیزیں بیان کی. یہ پہلا جملہ یہ بیان بھی ہے کہ صل من قطع, اور آگے ایک جملے کے بعد آپ نے فرمایا کہ واعف من ظلمک,
یہ دو چیزیں چاہیے رشتے جوڑنے کے لیے. رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ایک آدمی کی زیادتی ہوتی ہے. رشتوں سے مراد خونی رشتے ہیں. ہمارے ہاں دوستیاں ناطے نبھائے جاتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے خونی رشتے توڑے جاتے ہیں, اور اس کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صل من خطاک, جو تم سے توڑ ہے اس سے جوڑو. اگر آپ نے مجھے پانی کا گلاس پیش کیا ہے, میں کوشش کروں گا آپ کو چائے پیش کروں. یہ صل من خطاک نہیں ہے. جو میرے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول رہا ہے, میری سماجی مجبوری ہے کہ میں اپنے دروازے اس کے لیے کشادہ کروں. یہ صل من خطاک نہیں ہے. صل من خطاک یہ کہ میں اس کے پاس جاؤں, وہ منہ موڑ لے, میں اسے سلام کروں, وہ جواب دینے سے انکار کر دے, میں اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں, وہ کہے کہ چلے جاؤ, میرے لیے میرے گھر پہ تمہارے آنے کی گنجائش نہیں ہے, تمہارے لیے میرے دروازے بند ہیں. صل من خطاک. اور پھر دوسرا مسئلہ ہوتا ہے, میں نے عرض کیا کہ رشتے ٹوٹتے ہیں ظلم کی وجہ سے. مال کھا لیا, حق کھا لیا, زمین ہتھیا لی, پیسے ہتھیا لیے, فراڈ کر لیا. واعفو عمن ظلم کا, ظلم کیا ہے نا, ہے تمہارا بھائی, تمہارا رشتہ دار ہے, چچا ہے, تایا ہے, پھپھی ہے, خالہ ہے, نانی ہے, دادی ہے. واعفو عمن ظلم کا, واعفو عمن ظلم کا. یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکا لتصل الرحمہ, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. رشتے توڑتے نہیں ہیں, رشتے جوڑتے ہیں, بلکہ توڑنے والوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل, بے کس کا وزن اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم, ہم میں سے ہر شخص خرچ کرتا ہے. جو کماتا ہے وہ خرچ کرتا ہے, بلکہ جو نہیں کماتا وہ زیادہ خرچ کرتا ہے. پرائے مال ہوتا ہے نا, خوب لوٹاتا ہے. جو کما کے خرچ کرتا ہے اس کا ذرا ہاتھ محتاط ہوتا ہے, لیکن خرچ ہر آدمی کرتا ہے. یہ خرچ کرنا مراد نہیں ہے. ایک ہے اچھی جگہ پہ خرچ کرنا, یہ بھی مراد نہیں ہے. ایک ہے ضرورت مند پہ خرچ کرنا, یہاں یہ بھی مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے, لیکن جو خرچ ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ ضرورت سے زیادہ. بے شک ہمیں ضرورت سے زیادہ نظر نہ آ رہا ہو, راہ چلتے کسی نے ضرورت مند نے ہاتھ پھیلایا, ہم نے 1000 روپے رکھ دیے, کہیں گے بڑا سخی ہے, 1000. آج کے زمانے میں بھی اتنی مہنگائی میں 1000 روپے اکٹھے رکھ دیے, لیکن وہ 1000 روپے کیا ہمارے گھر کے تھے اس وقت؟ ہم اس سے سودا لینے تو نہیں جا رہے تھے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر سے سبزی لینے نکلیں اور دے کے خالی ہاتھ لوٹائیں. گھسنے کون دے گا گھر میں؟ یہ ضرورت سے زیادہ تھے. تو یہ جو خرچ کیا ہے یہ ہم نے اپنے اضافی پیسوں سے خرچ کیا ہے. یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر کی گواہی, ان کی اہلیہ کی گواہی ہے, جو اس وقت تک 15 سال آپ کے ساتھ گزار چکی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ الگ سے کما کر اس کو دیتے ہیں. ترجمہ کر لیں, یہی ترجمہ ہے. اور وَتَقْرِئُ الضَّيْفِ, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اس وقت کی مہمان نوازی آج کی مہمان نوازی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آج کی مہمان نوازی اس وقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آج کیا ہے, آپ نہیں کھلائیں گے گھر جا کے کھا لیں گے, گھر نہیں کھائیں گے ہوٹل پہ جا کے کھا لیں گے. 12 ربیع الاول کو تو کراچی میں کھانے کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک ہفتے کا کھا سکتے ہیں اگر آدمی کی گنجائش ہو, اتنا تو کم از کم ملتا ہے. لیکن اس وقت مہمان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دروازہ کھولے اور وہ آرام کر لے, کوئی کسی سے وہ سوال کرے اور کہے کہ میں مہمان ہوں اور وہ اس کے سامنے جا کے روٹی رکھ دے. اس لیے کہ کوئی سرائے نہیں ہے, کوئی ہوٹل نہیں ہے, کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں ہے, کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ ٹھہر سکے. تو وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, جو بھی سچائی کا معاملہ ہے, حق کا معاملہ ہے, امن کا معاملہ ہے, کوئی شخص مظلوم ہے, آپ اس کے لیے کھڑے ہیں. یہ 5 باتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. اصل بات آپ نے یہ کی کہ معاشرہ اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے. جو معاشرے کو دینے والا ہوتا ہے معاشرہ اس کو کبھی نہیں بھولتا. آپ دینے والے ہیں اس لیے معاشرہ آپ کو یاد رکھے گا. آپ یہ خدمات معاشرے کے لیے گزشتہ 25-30 برس 40-35 برس سے انجام دے رہے ہیں, اس لیے کلا واللہ لا یخزیک اللہ وابدا, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے پہلی گواہی حضرت خدیجہ کی طرف سے آتی ہے. اسی روز پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو
وضو کا طریقہ سکھایا ہے اور پھر آپ نے امامت کی ہے. یہ آپ کی زندگی کی پہلی امامت ہے اور آپ کی زندگی کی پہلی مقتدی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے نماز پڑھی ہے. اس کے بعد حضرت علی شریک ہوئے ہیں اور آپ کی بنات طیبات طاہرات آپ کے ساتھ شریک ہوئی ہیں. اس موقع پر پھر کچھ لوگ ایمان لانے والے ابتدائی لوگ ہوئے ہیں. ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے اگلے روز ملاقات ہوئی ہوگی کسی وقت امکانی طور پر. ان کے سامنے جیسے ہی ذکر کیا گیا, یہ روایت میں واضح آتا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی سوال کے, جیسے حضرت خدیجہ نے کوئی سوال نہیں کیا, انہوں نے بھی سوال نہیں کیا اور پھر ایمان لیا. لیکن جب ان تک بات پہنچی ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا ہے. حضرت علی کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا کہ ایسے ایسے مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے, چاہو تو ایمان لے آؤ, لیکن اگر ایمان نہ لاؤ تو بتانا نہیں. وہ بھی ایمان لے آئے ہیں, تو وہ بھی اسی وقت کسی دوران ایمان لائے ہیں, یہ بھی اسی وقت ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں, وہ بھی ظاہر ہے کہ ایمان لے آئے ہیں اس وقت, یہ ان کو بھی کہا گیا ہوگا اور انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا, یہ بھی اسی دوران ایمان لائے ہیں. پہلے بالکل ابتدائی ایمان لانے والی بات ہے. حضرت خدیجہ نے اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس سفر کیا, ان کے گھر گئے. ورقہ کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. ورقہ اس وقت کے تورات وغیرہ کے, انجیل کے عالم ہیں, حنیفی ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, یعنی دین حنیف کے پابند ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مذہب کے پیروکار ہیں, جو بھی ہے ان کا مذہب, جتنی بھی روایت ہے. حضرت خدیجہ نے ان سے ذکر کیا. ایک روایت سیرت, یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے, لیکن سیرت کی دوسری روایتوں میں بڑی تفصیل آتی ہے, اور ان روایتوں کو جمع کیا جائے تو خاکہ ذہن میں یہ بنتا ہے واللہ عالم کہ حضرت خدیجہ پہلے گئی ہیں, ان کو بات بتائیے, پھر کسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی ہیں, اور پھر یہ سارا مکالمہ ہوا ہے. لیکن جو بھی بات ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے بات سنتے ہی کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ کے پاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں آپ, یہ اللہ کا حکم آیا ہے اور یہ قوم آپ کو نکال دے گی, اور میں اگر زندہ رہا, کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو میں آپ کی مدد کرتا. یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل بنتی ہیں کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے بھی ایمان قبول کیا ہے, اس لیے کہ ان پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایمان پیش کیا گیا, ان کی نبوت پیش ہوئی, انہوں نے اس کی تصدیق کی اور آپ کی حمایت کا اعلان کیا. یہی ایمان ہے. تو اس لیے ابتدائی لوگوں میں حضرت ورقہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے. بلکہ اگر ہم اولیات سیرت کی بات کریں تو حنیفی حضرات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایمان لانے والے ورقہ ہیں. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نہیں وہ عیسائی تھے, کیونکہ انجیل کے بھی عالم ان کو بیان کیا جاتا ہے, اس نسبت سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی ہوں گے. اگر عیسائی ان کو قرار دیا جائے تو عیسائیوں میں پہلے ایمان لانے والے حضرت ورقہ ہو سکتے ہیں. اس دوران کچھ اور بھی میں نے ہلکا سے اشارہ بھی کیا ایمان لانے والے لوگ ہیں, جن میں خاص طور سے آپ کی بنات حضرت زینب ہیں, حضرت ام کلثوم ہیں, حضرت رقیہ ہیں, حضرت فاطمہ بھی پیدا ہو چکی ہیں. یہ شاید بعد میں ہوئی ہیں, اس وقت تاریخ ذہن میں نہیں ہے میرے, لیکن 3 تو ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب والد بھی ایمان لا چکے ہیں, والدہ بھی ایمان لا چکی ہیں, تو وہ بھی اسی وقت کسی وقت ایمان لائی ہوں گی. عام طور پر سیرت نگاروں کا ذکر نہیں کرتے, لیکن یہ کرنا چاہیے, یہ بھی ایمان لائے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں پھر یہ ایک الگ کیٹیگری ہے. قرآن کریم میں انبیاء کرام کے حوالے سے کہا گیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ایک جانب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک صحابی رسول کو جب دیکھا کہ وہ کچھ انبیاء پہ فضیلت دے رہے ہیں, آپ نے منع کیا, اور قرآن کریم کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے انبیاء کو بعض کو فضیلت دی ہے. یہی معاملہ یہاں پہ ہے صحابہ کرام کے معاملے میں بھی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, قرآن خود ان کی فضیلت بیان کرا ایک سے زائد مقام پہ. اور السابقون الاولون سے تو پوری اصطلاح بن گئی ہے صحابہ کرام میں. تو
ان دونوں واقعات کو انبیاء کرام کے حوالے سے اگر ملائیں تو ہمیں نتیجہ نکالنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں جو پہلے آئے گا اس کا مقام اور مرتبہ بعد میں آنے والوں سے اول ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، یہ طے شدہ ہے۔ پہلے ایمان لانے والوں کو دوسروں کے مقابلے میں ترجیح حاصل ہے، ان کو دوسروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں ترجیح کو ایسے عوامی لہجے میں بیان نہ کیا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے معاملے میں اپنے جن کی فضیلت ہر اعتبار سے متعین ہے بیان نہیں کیا یا بیان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بہرکیف تو یہ ابتدائی لوگ ہیں جو ایمان لائے، ان میں نے 7-8 کا تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اسماء بنت ابی بکر کا ذکر ہے، اور حضرت بلال کا ذکر ہے، حضرت عمر بن عنبسہ کا ذکر ہے، خالد بن سعد بن عاص کا ذکر ہے، ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح کا ذکر ہے، عبد الاسد بن بلال ہے، عثمان بن مظعون ہے، عامر بن فہرہ ہے، ابو حذیفہ بن عتبہ ہے، صائب بن مظعون ہے، اور ارقم ابن ابی ارقم ہے۔ یہ وہی ہیں جن کا گھر دار ارقم، جن کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسی دوران یہ تمام لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے مسلمان ہوئے، اور ان میں جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے زیادہ اپنی اس دعوتی اور خاموش دعوتی دورانیے میں مدد حاصل رہی ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ دائرہ اسلام میں اس کو لے آتے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ انہوں نے بہت سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ ان کی بہت بڑی خدمات کا ایک دائرہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ذکر بھی ہوتی رہیں گی۔ اس دوران وحی اول کے بعد تقریباً 2.5 برس تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس دورانیے کو ہم فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، یہ یعنی وحی کا وقفہ۔ اس فترت وحی کے وقفے کو یا اس دورانیے کو بھی اس روایت کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ وحی اول کے بعد آپ کی کیا کیفیت تھی۔ وحی اول کے یعنی قرآنی وحی اول کے بعد، قرآنی وحی اول کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جسمانی طور پر اس کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے یہ دورانیہ دیا گیا، اور اس کے بعد جب آپ کے اندر خود طلب بہت زیادہ پیدا ہوئی تو پھر وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اور جب دوبارہ وحی آتی ہے تو وہ پہلی وحی پھر سورہ مدثر کے ابتدائی آیات ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ دورانیہ خاموش دعوت کا دورانیہ بھی کہلاتا ہے۔ یہاں بھی ایک تھوڑا سا ایک لفظ کی طرف میں اشارہ کر دوں، ہمارے سیرت نگار خاموش دعوت کی جگہ لفظ استعمال کرتے ہیں خفیہ دعوت۔ ذوق کی بات ہے، کوئی یہ حکم کی بات نہیں ہے، لیکن یہ لفظ بھی مناسب نہیں لگتا۔ خفیہ کا لفظ عام طور پہ ہمارے ہاں ایسی زیر زمین تحریکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو شعوری طور پر لوگوں سے چھپ کر کام کرنا چاہتی ہیں، جو زمین کے اوپر اثرات مرتب کرنے کے لیے زمین کے نیچے کام کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی کھلی کتاب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر عمل کھل کر کیا ہے، صرف حکمت عملی کے تحت اور اللہ کے حکم کے ماتحت دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان میں فرق کیا جاتا ہے۔ ایک ہے کھل کر اعلانیہ دعوت دینا، ایک ہے علیحدہ علیحدہ ایک شخص کو متعین کر کے اس تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ ایک ہے مجمع عام میں گفتگو کرنا، ایک ہے کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ ان دونوں میں حکمت عملی کا تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن منہجی اعتبار سے اس میں کوئی بنیادی فرق نہیں محسوس ہوتا۔ بہرکیف یہ دورانیہ جب گزرا ہے تو پھر تقریباً 3 برس کے بعد یعنی فترت وحی کے بعد جب وحی شروع ہوئی ہے تو اس میں بہت ساری وحیاں آئی ہیں، ان میں پھر 2 آیات قرآنی ایسی نازل ہوئیں جن کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع کریں۔ قرآن حکیم میں ایک آیت مبارکہ ہے سورہ ہجر میں، پاؤ پارے کے پاس، پاؤ کا اختتام ہو رہا ہے ابتدائی 14ویں پارے میں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ جو آپ کو حکم دیا گیا اس کو پھیلا دیجیے، اس کو عام کر دیجیے، اور
کھول کر بیان کر دیجئے. اور وہ عارض عن المشرکین، یا تو یوں کہہ لیجئے کہ مشرکین کی پرواہ نہ کریں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان سے پہلو تہی کیجئے، اعراض کیجئے. جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو ان کی طرف سے ٹکراؤ کا ماحول پیدا کیا جائے گا. آپ اس ٹکراؤ کے ماحول کو نظر انداز کر کے پہلو تہی کر کے اپنا کام جاری رکھیے، یہ حکم دیا گیا. اور دوسری آیت مبارکہ سورہ شعراء 19واں پارہ اور ثلث کے پاس، بالکل یہ جیسے ربع کے اختتام پر ہے وہ ثلث کے اختتام پر ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اعزہ کو دین پہنچائیے. یہاں انذر کا لفظ ہے، ڈرانے کا. قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، انذار اور تبشیر. بعض جگہ دونوں اکٹھے بیان ہوئے، بعض جگہ الگ الگ بیان ہوئے. لیکن اگر الگ الگ بیان ہو رہے ہیں ایک ہی جگہ، جیسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، تو دونوں معنی آ گئے. ایک پیغمبر کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہی ہے کہ اچھے کام کرنے کا طریقہ بتائیں اور کرنے کی تلقین کریں، برے کاموں سے روکنے کی تلقین فرمائیں. اچھے کام کرنے کا نام تبشیر ہے، برے کاموں سے بچانے کا نام انذار ہے. لیکن جب انذار کا اکیلے لفظ آئے یا بشیر تبشیر کا الگ کہیں لفظ آتا ہے، یا جیسے انذار کا یہاں لفظ آیا، تو اس میں دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں. یعنی اچھے کام کرو، لیکن اچھے کام کرنے سے پہلے جو تم برائیاں کرتے آ رہے ہو ان سے بچو، تاکہ تم اچھے کاموں کی طرف متوجہ ہو سکو. اس لیے کہ ان پر جو سب سے بڑی برائی مسلط تھی وہ بت پرستی تھی. جب تک بت پرستی پہ لا الہ کا انکار نہیں چلے گا اس وقت تک تم توحید کی طرف نہیں آ سکو گے. اس لیے انذار پہلے یہاں پہ اصرار کے ساتھ بیان کیا گیا. لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، عزیزوں کو، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اور آپ نے آواز بھی دی تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو نام لے کے آواز دی، قبیلوں کو لے کے، خاندانوں کو پکارا. کیوں؟ دین تو سب کے لیے ہے. آپ کے لیے تو کہا جا رہا ہے، ہم نے ایک سے زائد بار تلاوت کی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. تو یہ رشتہ داروں کو کیوں پکارا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات اصولی ہے. ایک تو ہر اچھے کام کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے. یہ نیکی کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کو تلقین کرتا رہے اور قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو اور اپنے گھر کو نظر انداز کرے. یہ دینی طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی روایت نہیں ہے. دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اس دعوت پہ مکے والوں کو بہت سے اشکالات پیش آنے والے تھے جو آئے، اور ان اشکالات کا تعلق ان کی مینٹل اپروچ سے تھا، ان کی ذہنیت سے تھا. وہ ذہنیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ. وہ سچے لوگ تھے، دیانتدار لوگ تھے. وہ جب تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے پوری دیانتداری سے یہ سمجھتے رہے کہ اسلام ہمارے حق میں نہیں ہے یا اسلام ہمارے لیے مفید نہیں ہے. جس نے مفید سمجھا وہ فوراً دائرہ اسلام میں آ گیا. تو وہ اپنے آپ کو پوری سچائی کے ساتھ یہ سمجھیں گے آگے چل کر کہ یہ ان کے لیے مفید نہیں ہے. تو اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیجئے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو وہ اپنے گھر کے ساتھ برائی کا رویہ نہیں رکھتا. وہ باہر شروع کرتا ہے. وہ اپنے چور اپنے گھر میں تو چوری نہیں کرے گا نا، باہر ڈاکہ نہیں کرے گا. بلکہ اردو میں تو محاورہ ہے کہ چور 40 گھر چھوڑ کے واردات کرتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عمل سے خاموش پیغام یہ دیا گیا کہ اس میں اگر کمزوری ہوتی تو یہ اپنے اہل خانہ کو آواز نہ دیتے، اپنے گھر والوں کو اس سے محفوظ رکھتے، دوسروں پہ تجربہ کرتے. جتنے ایسے تجربات ہوتے ہیں جس میں انسانی جان کی ضرورت ہوتی ہے اور جان کو خطرہ ہوتا ہے، تو جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ہاں باقاعدہ ایسی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز پر یہ تجربات ہو جائے، ہماری جان چونکہ سفید چمڑی ہے، زیادہ قیمتی ہے، وہ محفوظ رہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور پھر آپ نے اپنے گھر کو آواز دی تاکہ ان کو علم ہو جائے کہ یہ اچھائی ہے، اس لیے گھر سے آغاز ہو رہا ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ورنہ یہ گھر سے آغاز نہ ہوتا. بہرکیف آپ کو جب یہ حکم ملا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دعوت کا اہتمام کرو.
یہ دعوت آپ کی جانب سے پہلی دعوت ہے، یہ کھانے کی دعوت بھی پہلی ہے اور اسلام کی بھی دعوت پہلی ہے، مطلب اجتماعی دعوت پہلی ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پہلا حصی معجزہ بھی ہے۔ حضرت علی کو آپ نے حکم دیا ہے کہ بھئی 40 بندوں کے کھانا، کچھ بندوں کا انتظام کرو، افراد نہیں بتائے، اور کھانے کا کیا انتظام دیا کہ ایک دستی گوشت لے لو اور ایک پیالہ دودھ۔ ایک دست گوشت کتنے لوگ کھائیں گے؟ اور ایک پیالہ دودھ اربوں میں کتنے لوگوں کے لیے کافی ہوگا؟ 40 برس اس ماحول میں 40 افراد اس ماحول میں کم و بیش موجود ہیں، 40 کے 40 سیراب ہو گئے اور کھانا موجود رہا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو دیکھ کر آپ کے چچا ابو لہب کھٹک گیا اور اس نے کہا کہ محمد نے تم پہ جادو کر دیا، اٹھ جاؤ، بات نہیں سننا، اور اس نے اتنا اصرار کیا کہ اس نے بات سننے نہیں دی، اٹھ گئے۔ اگلے روز پھر آپ نے حضرت علی کو کہا کہ وہی ایک دست کا اور انتظام کرو، وہ تو ختم ہو گئی تھی، ایک پیالہ دودھ لاؤ، اور پھر آپ نے دعوت کی، پھر سب کو اکٹھا کیا، پھر آپ نے یہ پیغام پہنچایا۔ یہ آپ کا پہلا خطبہ ہے۔ اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب، اپنے دادا کی اولاد کو پکارا ہے، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کر بھیجا ہے اور خاص کر تمہاری طرف بھیجا ہے، اس لیے وانذر عشیرتک الاقربین، اور فرمایا ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں کو ڈراؤ۔ میں تمہیں 2 ایسے کلمات کی طرف دعوت دیتا ہوں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں مگر میزان پر جب آخرت میں اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت ترازو پہ بہت بھاری ہوں گے۔ ایک ہے گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ اس کا وزن کون جان سکتا ہے، اور دنیا میں بیٹھ کر ہم کیسے جان سکتے؟ تو کون ہے جو اس معاملے میں میری دعوت قبول کرے گا، اور کون ہے جو میرا حامی بنے گا؟ حضرت علی بچے ہیں، 10-12 سال عمر ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں، ان کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوا، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ اس موقع پر ایک خطبہ آپ نے پھر اور ارشاد فرمایا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سلیکٹڈ گھر کے افراد تھے، پھر تھوڑا سا مکے والوں کو عمومی طور پہ آپ نے مخاطب کیا۔ یہ خطبہ کہلاتا ہے صفا کا خطبہ، کوہ صفا کا خطبہ، جس کو عام طور پر کہتے ہیں خطبہ جبل صفا پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے ایک تعبیر اختیار کی ہے، آپ نے سوال سے، تکنیک ہے خطاب کی، لوگوں کو توجہ دلانے کی ایک تکنیک ہے۔ آپ نے لوگوں کو کہا کہ مجمع جب اکٹھا ہو گیا، پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کھڑے ہیں، نیچے لوگ ہیں، تو پہاڑ کی چوٹی پہ جو کھڑا ہوگا اس کو تو پیچھے والے لوگ نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جو نیچے کھڑے ہیں ان کو سامنے والوں کو پیچھے کا تو علم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا کہ میں اس وقت پہاڑ پر ہوں، تم میرے نیچے ہو، میں اگر یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک دشمن حملہ آور ہونے کو ہے تو میری بات مانو گے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں مانیں گے؟ وہی بات کہ اس لیے مانیں گے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ یہ 40 برس جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں، اللہ ایک ہے، کہلوانا ہے آپ سے صرف ایک بات کہلوانی ہے، اللہ ایک ہے، لیکن کہلوانی کہاں ہے؟ اس بیت اللہ میں جس کے گردا گرد صرف بت ہیں، صرف بت پرست ہیں۔ وہ ایک جملہ کہلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 برس آپ کا انتظار کروایا ہے، 40 برس آپ کا مسلسل کردار مکے والوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے بعد مکے والوں کو آپ کی زبان سے کہلوایا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی۔ یہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی بات نہیں ہے، زندگیاں بتانے والا کام ہے، گزارنے والا کام۔ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی، چند گھنٹوں میں نتائج نہیں نکلتے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، تحمل چاہیے، صبر چاہیے، برداشت چاہیے، اور وقت کا، مناسب وقت کا انتظار کرنے کا حوصلہ چاہیے۔ ایک بات تو آپ نے یہ کی کہ پیچھے دشمن حملہ آور ہونے کو ہے، کیا خیال ہے؟ مانو گے؟ انہوں نے کہا آپ صادق و امین ہیں، آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ سنا ہے، ہم مان لیں گے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اچھا، پھر میں اللہ کے ایک ایسے سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں جو ان قریب تم پر آنے والا ہے۔ عذاب تو نہیں آیا، اب تک نہیں آیا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب آئے گا بھی نہیں اجتماعی طور پہ۔ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو آنا ہے۔ قیامت ایک غیر مسلم کے لیے عذاب سے کم تو نہیں ہوگی،
دوسری بات یہ کہ جب ہماری آنکھ بند ہو گئی، جس کی جہاں بند ہو گئی اس کی زندگی کا عمل کا دائرہ مکمل ہو گیا. اگر اس میں نیکی کا پہلو موجود نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تو عذاب اسی وقت سے شروع ہے. اس طرف اشارہ کیا. یہ وہ موقع ہے جب ابو لہب نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں بدتمیزی کی ہے، اور یہ آپ کی جناب میں، آپ کی شان میں پہلی گستاخی ہے. اور وہ گستاخی اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں اس کا جواب دیا گیا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. جو لفظ ابو لہب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے، وہ اللہ نے ابو لہب کے لیے کہے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے لیے ہلاکت ہے. کس بات پہ؟ اس نے یہ کام کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے. یہ وہ موقع ہے جس وقت یہ نازل ہوا. اس کے بعد دعوت شروع ہو گئی، دعوت اسلام. لوگوں نے ماننا بھی شروع کیا، لیکن ماننے سے پہلے مخالفت بھی شروع ہو گئی. وہ ہونی تھی. لیکن یہاں رک کر ہمیں قرآن کریم کی کچھ اور آیات کی طرف بھی توجہ کرنی ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورۃ الضحیٰ. اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں. الم یجدک یتیما فآویٰ، ووجدک ضالا فہدیٰ، ووجدک عائلا فاغنیٰ. اس کا تعلق اسی دورانیے سے ہے، 40 برس کی عمر سے نبوت کے حاصل ہونے تک. اس کا ترجمے میں بھی ہم الجھتے رہتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا ترجمہ ہوگا، اس لفظ کا کیا ترجمہ ہوگا. لیکن اصولی بات دیکھنے کی یہ ہے، بڑا آسان ہے اس کے ترجمہ متعین کرنا، کیونکہ ایک کیفیت کے ساتھ دوسری کیفیت مقابل بیان ہوئی ہے کہ یہ تھے یہ کر دیا، یہ تھے یہ کر دیا. جو کر دیا اس کو دیکھ لیں تو وہ معنی متعین ہو جائیں گے جو پہلے تھے. یتیمن فآویٰ، آپ یتیم تھے، آپ کو اپنا مکمل ٹھکانہ آپ کو عطا کر دیا. یتیم کے پاس تو گھر نہیں، گھر کس کا ہوگا؟ گھر حاصل ہونے کی 2 صورتیں، یا باپ دادا گھر دے دیں، ماں باپ، یا خود کما لے. بچے کا تو کمانے کی عمر نہیں ہے، ماں باپ وہ رخصت ہو گئے تو گھر کہاں سے رہا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، گھر ملا آپ کو. وہ یہی ضمناً عرض کر دیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، متعین ہے، مکے میں موجود تھا، اسی میں آپ مقیم رہے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں کیا دلچسپی ہوتی ہے، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل کر دیتے ہیں. وہی گھر ہے جس کا ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد کا نام لے کر فتح مکہ کے موقع پر کیا. جب خاندان والوں نے کہا کہ اب تو گھر فتح ہو گیا، اب آپ یہاں رہیں گے، تو آپ کو تو وعدہ تھا، انصار سے آگے ذکر آئے گا، یہ سب تفصیلات تھوڑی تھوڑی آئیں گی انشاءاللہ. تو آپ نے اس وقت کیا ذکر کیا؟ آپ نے اس بات کو ایک مزاح کے پیرائے میں ٹالا. ہوتا ہے نا، آدمی بات بھی کرنا چاہتا ہے، مقصد بھی بیان نہیں کر سکتا. انصار کا ذکر کرے گا تو یہ چڑھیں گے نا، ظاہر ہے کہ نفسیاتی بات ہے، ٹکراؤ تو ہوتا ہے مزاج کا. میں ایک کا کہوں کہ میں اس کے گھر کھانا کھاؤں گا، تمہارے نہیں کھاؤں گا، تو ظاہر ہے اس کو برا تو لگے گا. تو آپ نے کہا بھائی میرا گھر کہاں چھوڑا ان لوگوں نے، اپنے خاندان والوں کا انہوں نے بیچ کھایا ہے، تو میرے پاس تو گھر ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ گھر تھا نا، بیچی کہ کیا چیز جائے گی جو موجود ہوگی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر موجود تھا، اور آپ کو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے کمایا، کھایا، گھر بنایا. تو الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. وہ جو تحنس ہے آپ کا، وہ ہے کہ حیرانگی کی کیفیت ہے. ساری روایتیں اکٹھی کر لیں، ہمیں اس میں آپ کی عبادت کے کوئی خاص تصور نہیں ملتا، غور و فکر ملتا ہے. تو غور و فکر کس چیز کا ہے؟ اسی چیز کا ہے نا کہ یہ کائنات کس طرف جا رہی ہے، یہ ماحول کیا رخ اختیار کیے ہوئے ہے. یہاں تو برائی ہے، یہاں تو ظلم ہے، یہاں تو جو جبر ہے، یہاں تو وحشت ہے، یہاں تو جو بھی ایک معقول آدمی کا ذوق جمالیات ہے، سب چیزیں اس کے خلاف ہیں. ذوق کا کوئی تصور نہیں. یعنی عربوں کے بارے میں عام بات آتی ہے کہ خون، بہتا ہوا خون، جو انسان، ایک معقول انسان بہتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے. وہ خون وہ جماتے ہیں، جما کے کھا جاتے ہیں. جانور کے سر پہ ڈنڈا مارتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں. اس کو جانور کو، کوئی جانور کا گوشت ہر آدمی کو کچھ پسند ہوتا ہے نا، کسی کو
गर्दन का गोश्त पसंद है, किसी को सीने का गोश्त पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो जो हिस्सा पसंद है जिंदा जानवर को छुरा मारते हैं, जानवर का वो गोश्त निकालते हैं, खा लेते हैं। इस दरिंदगी के माहौल में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नफीस तरीन शख्सियत, जिससे बढ़कर नफाजत का तसव्वुर नहीं, जिसकी ज़ात को सामने रखकर हम अपनी नफासत के पैमाने मुरतब मुतय्यन कर सकते हैं और करते हैं, उस ज़ात के लिए कितना बड़ा तहय्युर का मौका होगा, उस कैफियत में बयान किया जा रहा है कि वो जो हैरानगी की कैफियत है, जो एक ऐसी कैफियत है कि उसमें कोई राह नहीं सुझाई देती, वो वजदा का दौलन फादा, हमने आपको कुरान की सूरत में, वही की सूरत में एक हिदायत का रोशन रास्ता अता कर दिया कि आप क्या चाह रहे हैं, ये है, ये आपका हल है। वो वजदा का आइलन फअगना, गिना किसको कहते हैं? हमारे आम मुहावरे में भी ये फलां आदमी गनी है, गनी का मफहूम क्या है? गनी का मफहूम अवामी सादा लफ्ज़ों में कहूँ, पेट भरा है। वो शख्स जिसकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हों या अल्लाह ने उसके ज़र्फ़ में इतनी वुस्अत अता कर दी हो कि उसको अपनी ज़रूरतों की परवाह ना रही हो, बस उसके अलावा गिना कुछ नहीं है। यह तो ज़रूरत इतनी है कि माल उछल रहा है, अब वो कहीं ठिकाने लगाएगा, या ये है कि माल है नहीं है, उसकी बहस ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। खाना है, खा लिया, नहीं है, रोज़ा है। खाना खा रहे हैं, ज़रूरतमंद है कि उठा दे दो। तो वो वजदा का आइलन फागना, एक कैफियत ये है कि वालिद उठ गए हैं, वालदा उठ गए हैं, दादा उठ गए हैं, अब क्या है? अब अपना खुद इन्हिसारी है, अब खुद कमाया है, अब खुद कमा के इस कैफियत में आ गए हैं कि अब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, सब ज़रूरतों की तकमील हो गई है, या जो ज़रूरतें हैं उन पर इतनी गिरफ्त पा ली गई है, इतना काबू पा लिया गया है, अब कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। वो वजदा का आइलन फागना। अब कहा गया फअम्मल यतीम फला तक़हर, तो अब ये जो कुछ अता हुआ है अल्लाह का, ये सुन्नत भी मालूम हो रही है कि अल्लाह अगर कुछ अता करता है तो उसके लिए कुछ शुक्राना भी वाजिब करता है। ये सब कुछ अता हुआ है तो वजदा का फअम्मल यतीम फला तक़हर, अब यतीम को नहीं अब झिड़क सकते, वअम्मा साइल फला तनहर, साहिल को नहीं लौटा सकते, और वाम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, और ये नेमतें ऐसी नहीं है कि छुपा के रुखसत हो जाएं, ये बयान भी करनी है, नेमत की हैसियत से बयान करनी है, यही बयान करना है कि ये अल्लाह ने मुझे इस हालत से इस हालत तक पहुँचाया है और मुझे ये इस तरह गिना और तवक्कुल और हिदायत अता की है। तो इस पूरी कैफियत में आपकी तिजारत भी शामिल है, मईशत भी शामिल है, वो माहौल भी शामिल है जिसमें आपने ये सारी जद्दोजहद की, और वो पूरे 40 बरस का पूरा खाका इसमें शामिल है। और यही वजह है कि इसके बाद जिसको हम नज़्म कुरान के एतबार से जुड़वा सूरत कह सकते हैं, अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक, यहाँ इनाम का जिक्र किया है आपका, आपके लिए, व रफ़अना लका, आपके लिए, ज़िक्रक, आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया, और आगे फरमाया फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, इसमें वो पूरी मशक्क़तें 40 बरस और उसके बाद की जद्दोजहद जिसमें मुश्किलात हैं, मुखालफत है, तशद्दुद है, अदावत है, रद्द अमल है, उस सारे अमल से आप गुजरे हैं। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, इसमें जब ये सारी मशक्क़तें आदमी झेल लेता है तो फिर अल्लाह का उसूल और अल्लाह का कानून ये है कि एक मुश्किल के नतीजे में 2 राहतें अल्लाह अता करता है। तो फिर आपका दुनिया में भी मकाम बुलंद हुआ और आखिरत में भी आपको क़द्र मंज़िलत अता हुई। ये इस दौरानिए की पूरी कैफियत इस कुरान करीम के इस हिस्से में बयान हुई है, इसलिए हमने इसको यहाँ जिक्र करना ज़रूरी समझा। बाहर कैफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत फ़ौरन शुरू हो जाती है। कुरैश एक बार आते हैं, अबू तालिब उनको रुखसत कर देते हैं, थोड़े दिन के बाद दूसरी बार आते हैं, अब लहजा सख्त है, अब वो धमकी दे के जाते हैं कि या तो तुम हिमायत छोड़ दो या दरमियान से हट जाओ, बीच में से हट जाओ, या फिर ये कि हम देख लेंगे, यानी हिमायत छोड़ दो तो फिर हम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे, और हिमायत नहीं छोड़ते तो तुम्हें भी देखेंगे। ये है मफहूम इसका। ज़ाहिर है कि अबू तालिब एक सरदार हैं, उन्हीं में से हैं, उन्हीं के दोस्त हैं, उन्हीं के कुलीग्स कह लीजिए, उनको तो एहसास होगा कि ये मामला सख्त है। वो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम को बताते हैं ये हुआ है। उस वक्त अबू तालिब की जो टोन है वो देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात कहते हैं, याद रखिए उस वक्त मुसलमानों की तादाद दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा नहीं है,
یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل نہیں ہیں. یاد رکھیے کہ آپ کے سامنے جو قوتیں ہیں وہ ہر طرح سے مسلح ہیں, منظم ہیں, یکسو ہیں, اور آپ کے پاس مقابلے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے. لیکن اس وقت آپ کے عزم کا کیا عالم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ اے چچا, یہ اگر میرے ایک ہاتھ پر اس وقت سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس موقف سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. صرف دو صورتیں ہیں, یا اللہ کا دین غالب آ جائے یا میں اس راستے میں کام آ جاؤں. یہ بات کہنا آسان ہے لیکن اس کی قوت کو محسوس کرنا مشکل ہے. یہ اس قوت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ہے کہ ابو طالب کی رائے بدل گئی. پہلے وہ آپ کو سمجھا رہے تھے, اب کہہ رہے ہیں بھتیجے جو تمہارا دل چاہے کرو, ان کو میں دیکھ لوں گا. ایک جملہ, صرف ایک جملے میں کہا ہے, ایک ہاتھ پہ میرے سورج رکھ دیں, ایک ہاتھ پہ میرے چاند رکھ دیں. بس اتنا فرمایا ہے کہ ان کا رویہ تبدیل ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد قریش پھر تیسری بار آتے ہیں. اب تیسری بار انہوں نے لائحہ عمل تبدیل کیا, لیکن ایک حماقت ہو گئی ہے ان سے, اس لیے ابو طالب کا رد عمل بہت سخت آیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ عمارہ بن ولید نامی ایک نوجوان کو لے کے آتے ہیں. عمارہ نوجوان ہے, خوبصورت ہے, ہینڈسم ہے, اسمارٹ ہے, طاقتور ہے, بہادر ہے, جو ایک نوجوان کی خوبیاں ہو سکتی ہے اس میں موجود ہے. اور وہ آگے کہتے ہیں کہ ایسا کرو تو اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو, اس کو بیٹا بنا لو, اس کا ہم جو چاہے کریں, نمٹ لیں گے اس سے. ابو طالب اس پہ انتہائی غصے ہو جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ مطعم بن عدی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. مطعم بن عدی بڑا سردار ہے, ان کا ذکر آتا رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ تم نے بڑی عجیب بات کی ہے, میں اپنا پلا پلایا بھتیجا بچہ تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے بچے کو اپنے خرچ پہ پالوں, اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات کیا ہوگی. لے جاؤ اس کو, مجھے تمہاری اس پیشکش کی ضرورت نہیں ہے. اور ابو مطعم نے کوئی بات کہنے کی کوشش کی کہ تم ہی ان کے سرغنا ہو, تم ہی ان کو بہکا کے لائے ہو, تمہیں میں دیکھ لوں گا. یہ تیسری بار آئے ہیں. چوتھی بار پھر اس کے بعد پھر آئے ہیں اور وہ تھوڑا وقفے کے بعد آئے, ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. قریش کو جب یہ صورتحال کا علم ہوا, اندازہ ہوا کہ ابو طالب آپ کی حمایت سے دستکش نہیں ہوں گے, تو مظالم تو ان کے جاری تھے, مظالم میں شدت آ گئی. جو ان کی طرف سے مظالم ہوئے ہیں ان میں ہر شخص اس کی لپیٹ میں آیا ہے. مکے میں رہنے والا کوئی شخص جو مسلمان ہوا تھا اس وقت تک وہ ان مظالم سے محفوظ نہیں رہ سکا. ہر شخص اس کی لپیٹ میں آیا ہے. ان میں امیر بھی آئے, غریب بھی آئے, آزاد بھی آئے, غلام بھی آئے, مرد بھی آئے, خواتین بھی آئی ہیں. اور وہ جو مظالم تھے ان کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی. کچھ مثالیں میں ہلکی سی اگر عرض کر دوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کتنی مشقت اور کتنی ظلم جھیل کر دین ہم تک پہنچائے. ان صحابہ اکرام کو جو مسلمان ہو جاتے تھے, خاص طور سے جو جن کے رشتہ دار طاقتور تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو وہ لوگ جلاتے تھے, گرمی میں لٹاتے تھے, ان کے جسم کو باندھ دیتے تھے, ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے, جسم کو داغا جاتا تھا, اندر تاریک کوٹھڑیوں میں بند کر دیتے. ایک صحابی رسول نے بعد میں اپنا جسم دکھایا, حضرت بلال کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, دوسرے صحابہ کرام سے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ مکے کی گرمی ہم جانتے ہیں, ٹیمپریچر خاصا ہوتا ہے اور پتھریلا علاقہ ہے. پتھریلے علاقے میں پتھر کی گرمی دگنی ہو جاتی ہے. پتھر ٹھنڈا بھی پورا ہوتا ہے, گرم بھی پورا ہوتا ہے. اس کیفیت میں صحابہ اکرام کو گرم تپتی ہوئی دوپہر میں لٹا کر ان پر مزید وزنی پتھر رکھ دیے جاتے تھے تاکہ وہ جنبش نہ کر سکیں. تو بعد میں ان صحابہ اکرام نے جن کے ساتھ یہ مظالم ہوئے دکھایا کہ اندر کھال کے اندر موجود چربی اس طرح پگھلی ہے کہ ان کی کھال پہ بعد میں سفید سفید نشان پڑ گئے, ایسے جیسے برس کے نشان ہوتے ہیں نا, وہ تو الگ بیماری ہے. یہ جلانے کی وجہ سے ان کے جسم اثر پہ وجود پر نشان آئے ہیں. وہ چربی اندر کتنے ٹیمپریچر پہ پگھلتی ہے یہ آپ خود دیکھ لیجئے. تو یہ
مظالم کی ایک کیفیت ہے، لیکن یہ خاص کیفیت نہیں تھی، اس میں بہت زیادہ اس کی واقعات آتے ہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بہت سے واقعات پیش آئے. مثال کے طور پہ یہی ایک واقعات ہے، عقبہ بن ابی معیط کا واقعات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھ رہے تو اس نے گردن میں کپڑا ڈالا، کوئی رومال وغیرہ، اور آپ کا گلا گھوٹنے لگا، آپ کا سانس رک گیا، آپ تکلیف میں آ گئے شدید. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، وہ آئے، فوراً اس کو دھکا دیا، اس کو آپ کو اس سے چھڑایا، اور ایک جملہ کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس کا جرم کیا ہے؟ کس بات پہ مار رہے ہو؟ صرف اس بات پہ کہ یہ سچ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ میرا رب ہے. اتنی سی بات پہ بندے کو مار دیا جاتا ہے. یہ قرآن کریم کا ٹکڑا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت پیش کیا. اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہ اوجڑی پھینکی گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، آپ کو پکڑ کے مارا پیٹا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ابو جہل، دوسرے سردار، یہ سب اس میں شامل رہے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ پہلی شہادت ہوتی ہے بیت اللہ میں مسلمانوں کی طرف سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود ہیں، کسی بات پہ مشرکین آپ کو پل پڑتے ہیں، آپ پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو حارث بن حالہ آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. حارث جب آگے بڑھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، حارث کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ حارث پہلے شہید ہیں اسلام کے، اور یہ حارث کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد ہیں. یہ پہلی شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد نے دی ہے. یہ آپ کے ربیب ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں آپ کے پہلے شوہر سے. اور وہ اولاد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اولاد ہی کا درجہ رکھتی تھی کہ آپ اس کے پرورش کرتے تھے. جو کسی اور کی اولاد ہو، پچھلے شوہر، اہلیہ کی دوسرے شوہر کی اولاد وغیرہ ہو، اس کو اگر اپنی پرورش میں رکھا جائے تو اس کو ربیب عربی میں کہا جاتا ہے. یہ ربائب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ قسم سیرت میں جو بیان کی جاتی ہے، اس پہ الگ سے کتابیں اور کتابچے اور مضامین موجود ہیں. ان میں حضرت حارث بھی ہیں، حضرت ہند بھی حالہ ہیں، ہند کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. حضرت حارث اس موقع پر شہید ہو گئے ہیں. صحابہ کرام میں جو مختلف مظالم ہوئے ہیں ان کو ہم چھوڑتے ہوئے پہلی خاتون شہید کا بھی ذکر کریں گے، حضرت سمیہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، اور حضرت یاسر کی زوجہ محترمہ ہیں. یہ ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے چھوٹا نیزہ جو ہاتھ سے پھینکتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا جو اس سے تیر اندازی کی جاتی ہے، چھوٹا نیزہ جو ہاتھ سے پھینکنے کے کام آتا تھا، وہ مارا ہے. وہ اس طرح طاق کر مارا ہے کہ حضرت سمیہ کے نازک مقام سے آر پار ہو گیا ہے. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ان موقع پر ان کی شہادت واقع ہو گئی ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مظالم کمزور لوگوں پر تھے، بڑے لوگوں پر نہیں تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. مختلف معزز ترین صحابہ کرام پر بھی یہ مظالم ہوئے ہیں، لیکن اس میں ہم اگر صرف ایک واقعہ ذکر کر دیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کے معزز ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے، سردار ہیں وہ بھی، اور بڑی وجاہت رکھتے ہیں، اور بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ وجاہت رکھنے والے صحابی ہیں. ان کا بڑا قبیلہ بنو تیم ہے، وغیرہ وغیرہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار شروع کیا کہ ہم کھل کر بات کرتے ہیں اور بیت اللہ میں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع کیا کہ ابھی ایسا اعلان کرنے کا موقع نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے، افراد کم ہیں، مرد عمل آئے گا تو ہم اس تشدد کا نشانہ بنیں گے. اپنے آپ کو تشدد کے لیے نشانے پر رکھنا کوئی آسان بات بھی نہیں ہے اور اچھی بات بھی نہیں ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زیادہ اصرار کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت دے دی. اب ایک منصوبہ بنایا گیا. مختلف مسلمان صحابہ اکرام مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اسلام لا چکے تھے. عربوں کے ہاں قبائلی عصبیت جتنی بلند ہو سکتی ہے، عروج پر ہو سکتی ہے، وہ موجود تھی. اس عصبیت کا ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھی کا لحاظ کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عصبیت کو استعمال کیا. یہ ہے منصوبہ بندی
کہ مثبت طریقے سے ایک ماحول میں موجود چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطے کے مقاصد درست ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف صحابہ کو یہ کہا کہ اپنے اپنے قبائل میں کھڑے ہو جاؤ۔ عربوں کی روایت یہ تھی کہ بیت اللہ کے گردا گرد چاروں جانب اپنی اپنی انہوں نے جگہ متعین کی ہوئی تھیں اور قبیلے کے قبیلے وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ روایت آج بھی موجود ہے اس معنی میں کہ جب زیادہ وقت گزرنا ہو اب تو مطاف میں بیٹھنا ہی ممکن نہیں ہے سوائے طواف کے، یا کوئی ہیلے ویلے کرتے ہیں لوگ۔ تو جب تک مطاف میں بیٹھنا ممکن تھا کرونا سے پہلے تو لوگوں کی جگہ متعین ہوتی تھی، بھائی رکن یمانی پہ ملیں گے مطاف کے اندر، حجر اسود کے سامنے ہوں گے، حتیم کے سامنے ہوں گے، مکبر کی طرف ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ عام بیٹھنے والوں کا معمول تھا۔ تو یہی معمول وہاں کا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ جو تمہارا قبیلہ موجود ہے تم قبیلے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب چھوٹا سا بیت اللہ ہے، چھوٹا سا صحن ہے، اس وقت چھوٹی سی آبادی ہے، تو سامنے نظر بھی آ رہے ہوں گے اور اپنے اپنے قبیلے کی حمایت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتگو شروع کی ہے۔ جیسے ہی گفتگو شروع کی قریش نے مارنا شروع کر دیا۔ اب آپ کا بچاؤ کیا گیا، لیکن وہ اتنی تعداد میں تھے اور اس طرح بری طرح پل پڑے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ نہ صرف کہ زخمی ہوئے ہیں بلکہ شدید ترین زخمی ہوئے ہیں، اتنے زخمی ہوئے کہ آپ کا چہرہ متورم ہو گیا ہے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہچان میں نہیں آ رہا ہے، اور اتنے شدید زخمی ہو گئے کہ آپ کے قبیلے والے آ گئے وہی عصبیت کا استعمال، اور انہوں نے ان کا خیال یہ ہوا ہے کہ شاید یہ زندہ نہ بچ سکیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کی جان کو کچھ ہوا تو ہم چن چن کے بدلہ لیں گے، ایک ایک کو ماریں گے، اور اس کے بعد ان کو اٹھا کے گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی اچھا بے ہوش ہیں وہ، جب ہوش آیا ہے تو ان کی والدہ ان پہ جھکی ہوئی، وہ اب تک ایمان نہیں لائی تھی۔ اس وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے۔ اب ان کی والدہ کو تو علم نہیں ہے، انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے بتایا جائے۔ بالآخر اصرار کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گی تو ان کو ایک ہنٹ دیا اور انہیں کہا کہ ایسا کریں کہ آپ ام جمیل کے پاس چلے جائیں۔ ام جمیل کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، یہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ بھی پہلے ایمان لے آئی ہیں ابتدا میں۔ وہ ماں ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، مجبوری میں گئی ہے محبت میں۔ اب صحابہ کرام کی احتیاط ملاحظہ کیجئے، ابوبکر صدیق کی والدہ ہیں، ظاہر عمر ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو والدہ بھی ظاہر عمر میں ہوں گی نا۔ اس کے باوجود انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، بلکہ زیادہ اصرار کیا انہوں نے، تو صرف اتنا کہا کہ چلو مجھے لے چلو عمر کے پاس۔ آ گئیں، حضرت عمر کی حالت دیکھی تو غصے ہو گئی، غضبناک ہو گئی، ان کو تو خاتون تھی نا، وہ اس وقت حرم میں نہیں تھی، ان کو نہیں علم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اتنا تشدد، بہت برا بلا کہا۔ ابوبکر صدیق نے ایک بات بھی نہیں سنی، کہا کہ حضور کا حال بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہیں، کہ کہاں ہیں؟ تو وہ دیکھنے لگیں کہ ان کے سامنے، کہا نہیں میری والدہ ہیں، قابل اطمینان ہے، قابل اعتماد ہے، یہ کسی کو نہیں کہیں گی، تم بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دار ارقم میں، دار ارقم کا ذکر آگے کرتا ہوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مجھے لے کے چلو، انہوں نے کہا ابھی تو نہیں جا سکتے۔ تھوڑا سا حوصلہ ہوا، طبیعت میں بحالی ہوئی، اندھیرا ہو گیا، احتیاط دیکھیے۔ تو یہ احتیاطیں دین کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اپنے دائرے میں رہتے ہوئے احتیاط، اپنے حدود میں رہتے ہوئے احتیاط۔ یہ احتیاط میں شمار نہیں ہوگا کہ انسان اپنے اوپر وہ چیزیں لازم کر لے جو انسان کی استطاعت نہیں ہے، یا ایسی چیزیں احتیاط کے نام پہ مسلط کر دے کہ اپنی جان کا تو حفاظت ہو نہ ہو، دوسرے 100 200 500 1000 آدمیوں کی جان خطرے میں پڑ جائے یا ان کے لیے جینا عذاب ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب اندھیرا ہو گیا، وہ لے کے گئیں، آپ دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھ کر آپ شدید غصے ہوئے اور ان کو برا بھلا کہا جنہوں نے یہ حال کیا ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بات کی، آپ کو دیکھ لیا، اطمینان ہو گیا۔ اور پھر حضرت اپنے والدہ کے لیے کہا کہ ان کے لیے دعا کریں، یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت سے وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ اس کے بعد اور اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو مرکز رہا ہے مکے میں، وہ دار ارقم ابن ابی ارقم ہے، مشہور ہے دار ارقم۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکے میں موجود ایک ایسا گھر تھا جو سب سے پہلے حضرت ارقم نے اسلام کے لیے وقف کیا،
اور اس کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ہیڈ آفس بنایا یا کیمپ آفس کہہ لیں، مرکز بنایا۔ یہ محل وقوع کے اعتبار سے بیت اللہ کے تو قریب تھا، لیکن پہاڑی علاقوں کے اعتبار سے ایسی جگہ پر تھا کہ آتے جاتے ہوئے عام طور پر لوگوں کی نظر میں نہیں آتے تھے۔ وہاں جانے کی جو گزرگاہ تھی وہ پہاڑوں میں ایسے بل کھاتے ہوئے تھی کہ وہاں سے آنے جانے والے لوگوں کو دور سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مرکز بنایا، اور یہاں کام کیا ہوتا تھا، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھ کر لوگوں کو دین پڑھاتے تھے۔ جو آیات قرآن کریم کی نازل ہو رہی ہیں، جو احکام نازل ہو رہے ہیں، جو زبانی باتیں اللہ کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں، وہ منتقل کی جا رہی ہیں، اور اس اہتمام سے کہ جو مسلمان ہوتا جا رہا ہے اس کو وہ ساری چیز وہ سارا دین منتقل کرتا جائے۔ یہ اسلام اور دینی تعلیم، ضروری دینی تعلیم ہر شخص کے لیے لازمی ہے۔ ہم دین کے کچھ حصوں کو لازم قرار دیتے ہیں، پورے دین کو لازم نہیں سمجھتے۔ اگر ہم سو کالڈ کہتا ہوں میں اس کو انورٹڈ کوماز میں دیندار بن بھی جائیں تو وہ الگ سی دینداری ہے۔ کوئی کسی خانقاہ سے وابستہ ہو گیا تو سمجھتا ہے اب مجھے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں ضرورت، مسئلہ پوچھنا ضرورت پڑ گئی کبھی پوچھ لیا۔ جب لوگ ہم سے بعض اوقات مسئلے پوچھتے ہیں اور ہم شکلیں دیکھتے ہیں ان کی 10-10 20-20 سال سے وہ کہیں نہ کہیں آنا جانا رکھتے ہیں، یہ مسئلہ تو پہلے دن معلوم ہونا چاہیے تھا، اب تک نہیں پوچھا۔ زبان پہ یہ بات تو ہمارے نہیں آتی، لیکن دکھ ضرور ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ معاشرے میں دین کو، دینی تعلیم کو، دینی روایت کو سمجھنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہے تو وہ ایک اور انتہا پر ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے میں عالم بن جاؤں، یعنی مزاج میں ٹھہراؤ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور عالم بننے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بھئی اپنی پروفیشنل تعلیم کو دن کا، زندگی کا قیمتی ترین حصہ دے کر جو شام میں تھکے مارے 2 گھنٹے بچتے ہیں اس میں دینی تعلیم حاصل کر لی جائے۔ یہ بات درست ہے کہ جتنا وقت ملے اس میں حاصل کر لینا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس وقت کو حاصل کر کے یہ تصور کرنا کہ ہم محنت کر کے کوئی عالم بن جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو زندگی لگانے والی چیز ہے اور زندگی کا اچھا حصہ لگانے والی چیز ہے۔ پرائم ٹائم دینا ہے اس کو، فالتو وقت دینے دین کو ضرورت نہیں ہے۔ بارکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا اہتمام کیا ہے وہاں پہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں یہ اہتمام کیا ہے کہ جو یہاں آ سکتے ہیں آ کر سیکھیں، جو نہیں آ سکتے جا کر سکھاؤ۔ آج ہمارے یہاں ٹریننگ کی زبان میں آؤٹ ریچ پروگرامز ہوتے ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آؤٹ ریچ پروگرام ہے۔ آگے واقعہ آتا ہے، کل انشاءاللہ، آج تو نہیں آ سکتا، حضرت عمر کے اسلام لانے کا۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ حضرت عمر جب اپنی بہن کے گھر گئے، اندر تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کون تلاوت کر رہا ہے؟ حضرت خباب ابن ارت۔ گھر میں کیوں تلاوت ہو رہی ہے؟ خباب کیوں کر رہے ہیں تلاوت؟ حضرت زید کو اور حضرت ام جمیل کو، فاطمہ کو دین پڑھایا جا رہا ہے۔ کیوں قرآن پڑھایا جا رہا ہے؟ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ سورہ طٰہٰ پڑھائی جا رہی ہے نا، کیوں؟ ان کو کہو نا کہ دار ارقم میں آئے، نہیں، حالات ہیں، عمر جیسا آدمی کھڑا ہوا ہے، تلواریں لے کے، ڈنڈا لے کے نہیں، تلوار لے کے، تو جان وہ بچانا ہے، حفاظت کرنی ہے، اپنی اسلام لانے کو خاموش رکھنا ہے، تو اس لیے وہاں بندہ بھیجا گیا ہے۔ تو جو ہم تک آ سکتا ہے، ہاں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو نہیں آ سکتا کسی مجبوری کے تحت، تو ہماری ذمہ داری ہے اس کو جا کے پڑھائیں، وہ اہتمام کریں، اس کی صورت نکالیں، اس کا کوئی نظام قائم کریں۔ تو یہ تھا دار ارقم جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قائم کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت جب بہت آگے پہنچ گئی تو پھر ایک ان کو اشکال پیدا ہوا، اور وہ اشکال تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، اب اس کو کیسے روکا جائے؟ قرآن کریم ایک کسی اور تناظر میں ایک جملہ استعمال کرتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ بھی اپنی ترکیبیں لڑائیں گے، اپنی صورتیں نکالیں گے، اور اللہ بھی تدبیر کرے گا، لیکن ان کی تدبیریں بہرحال رہ جائیں گی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ ابھی حج آنے والا ہے، باہر سے لوگ آئیں گے، لوگوں کے آنے کے نتیجے میں ایک دشواری یہ پیش آئے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہر آدمی ملے گا یا بہت سے لوگ ملیں گے، اور جو آپ کے پاس جاتا ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے، تو آپ کی بات پہ
آگے پھیل جائے گی. ابھی تو مکے تک ہے, ابھی باہر کے قبائل تک پھیل جائے گی, یمن تک پھیل جائے گی, شام تک پھیل جائے گی, مدینہ تک پھیل جائے گی, طائف تک وغیرہ وغیرہ. تو اب کیا کیا جائے؟ بہت مشورے ہوئے, آخر میں یہ طے ہوا کہ کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی جائے اور تھوڑے فاصلے سے کچھ لوگوں کو بٹھا دیا جائے, اور وہ یہ کہیں کہ بھئی یہاں ایک ایسا بندہ پیدا ہو گیا جو جادوگر ہے, ساحر, عربوں میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ساحر کا, اور اس کے قریب مت جانا. جو بات کہتا ہے اس سے خاندانوں میں درار پڑ جاتی ہے, باپ بیٹے سے جدا ہو جاتی ہے, ماں بیٹی سے الگ ہو جاتے ہیں, شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے, سب الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو جادوگر ہے. انہوں نے یہ انتظام کر دیا, انہوں نے یہ اعلان شروع کر دیا. حج کا موسم تھا, رد عمل اس کا الگ آیا. رد عمل یہ جو آتا وہ یہ بات سنتا, وہ کہتا سننے تو صحیح کون ہے. انسان کے مزاج میں ایک فطری تجسس ہے, اور وہ تجسس یہ ہے کہ جو چیز منع کی جائے اس کی طرف زیادہ لپکتا ہے. ایک چیز ایسے ہی خواہ ایک طرف رکھی ہو, زیادہ تر لوگوں کی نظر نہیں پڑے گی. بہت کچھ پڑا ہوا ہے یہاں پہ, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی نظر ان کتابوں میں پڑی ہوگی, اور آتے ہم اعلان کر دیں گے بھئی اس طرف مت دیکھنا, تو جس کی نظر نہیں پڑی وہ سب سے پہلے اسی کی پڑے گی. تو انسان کا تو مزاج ہے, نفسیات ہے. تو اس کے نتیجے میں ریئیکشن یہ آیا کہ جس کو یہ کان میں بات پڑتی چلی گئی, اس میں یہ تجسس بیدار ہوتا چلا گیا کہ وہ آپ کو ڈھونڈے اور ڈھونڈ کے آپ کے ساتھ آپ کے بارے میں معلوم کرے. بہت سے آپ تک پہنچ سکے, کچھ نے ایمان بھی لائے کچھ لوگ, لیکن زیادہ تر کا معاملہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے تک یہ بات پہنچ گئی کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایسے آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور فلاں بات کہتے ہیں. تو جو کام آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے سارے وسائل اور افرادی قوت صرف کر کے نہیں کر سکتے تھے, وہ قریش مکہ نے اپنے خرچ پہ کر دیا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جب مخالفت زیادہ بڑھ گئی تو پھر 5ویں اس میں نبوی میں 5 سال بعد نبوت کے ہجرت حبشہ ہوئی ہے. پہلی بار یہ 16 افراد نے ہجرت کی ہے. اگلے سال پھر مزید ہجرت حبشہ ہوئی ہے, اس میں بڑی تعداد نے ہجرت کی. اس کی تعداد کے بارے میں عام طور پر یہ آتا ہے کہ 83 مرد اور 18 عورتیں ہیں, کچھ تفصیلات اور بھی آتی ہیں. یہ ہجرت حبشہ کیسے ہوئی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ کہا کہ یہ حبشہ ہے, یہاں چلے جاؤ. ہم عام طور پر سیرت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ حبشہ کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا. کیسے کر دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سے پہلے جو تجارتی زندگی ہے وہ صرف اپنے آپ کو مالی طور پر مستحکم کرنے کے لیے نہیں تھی, بلکہ اس کے نتیجے میں آپ اطراف سے, مختلف علاقوں سے, قبائل سے, حکومتوں سے بھی متعارف ہوئے ہیں, اور اسی تعارف کے نتیجے میں آپ کو علم ہوا ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ عیسائی ہے, وہ بت پرست نہیں ہے. ان کے ہاں ہمارے دل میں نرمی ہوگی, اس لیے کہ مزاج سب سے زیادہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ کو اپنی معلومات سے علم ہو, بلکہ بعض روایت میں آتا ہے, بعض نے تاریخ روایات سے یہ استنباط بھی کیا ہے, ڈاکٹر حمید اللہ وغیرہ نے, کہ آپ کی ملاقات بھی ہو چکی تھی اس سے کسی سلسلے میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو خط وغیرہ بھی لکھے ہیں. ان میں سے بعض خطوط دستیاب بھی ہوئے ہیں. جو خطوط دستیاب ہوئے ہیں ان میں ایک حبشہ کے بادشاہ کا خط موجود ہے. بارکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو روانہ کیا. یہ جدہ کے ساحل سے روانہ ہوئے ہیں. قریش کو پتہ چلا ہے یہ ساحل تک پہنچے ہیں, لیکن پیچھا نہیں کر سکے, جہاز نکل چکا تھا, واپس آ گئے. افراد زیادہ نہیں تھے, 15-16 تھے, تو قریش نے بہت زیادہ اس کی توجہ نہیں کی. لیکن ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی شامل ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاندان نبوت کا مزاج دیکھیے کہ جب پہلی شہادت ہے وہ آپ کے خاندان سے ہے, جب ہجرت ہو رہی ہے یعنی گھر چھوڑا جا رہا ہے, خاندان چھوڑا جا رہا ہے, تب بھی پہلی قربانی یا چند پہلے افراد جو ہیں ان میں قربانی دینے والے, یا کم از کم پہلا جوڑا جو ہے وہ خاندان نبوت سے ہے. دوسرے برس پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید اجازت دی ہے, اور پھر یہ میں نے عرض کیا کہ یہ 83 افراد اور 18
خواتین کا ایک بڑا گروپ گیا ہے. جب دوسری بار یہ وفد گیا ہے تو پھر قریش کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو اس وقت قریش نے ایک وفد بھیجا ہے اور وہ وفد آج کے زمانے کے طریقے کے مطابق گیا ہے. اس وفد نے پوری سفارتی حکمت عملی اختیار کی ہے. وہ وفد جب گیا ہے تو اس نے بہت سے تحائف لیے ہیں. تحائف لینے کے بعد اس نے وہاں بادشاہ کے پاس جانے کے بعد، بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے بادشاہ کے جو بڑے بڑے درباری ہیں ان تک رسائی حاصل کی ہے، ان کو گفٹ دیے ہیں، ان کے لیے ان کو یہ تیار کیا ہے کہ جب یہ ہم بات کریں تو ہمارے لیے ماحول بنایا جائے، ہماری تائید کی جائے. لیکن یہ سب کرنے کے بعد جب نہ کھڑے ہوئے ہیں تو اب دیکھیے حکمت عملی کیا ہوتی ہے. انہوں نے اپنی بات کی ہے کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، بھاگ کے آئے ہیں، ہم ان کو ہمارے حوالے کر دیں. اب وہ ایک بادشاہ ہے، ریاست چلا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، پہلے ان کی بھی میں سنوں گا. تو مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی ہے اور نمائندگی کرنے کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب خاندان نبوت کے فرد ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے حکمت عملی، دیکھیے میں بار بار لفظ حکمت عملی اختیار کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں دینی معاملات میں اللہ کے توکل کے سوا دوسرا لفظ ہمارے پاس نہیں ہے. اور توکل کا مفہوم ہے کہ الٹپ جو چاہو کرو، اللہ پہ چھوڑ دو. دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں، پوری پلاننگ کرو، منصوبہ بندی کرو، پھر نتائج اللہ پہ چھوڑو. اب دیکھیے وہ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو ماننے والا ہے. اس کو اب اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور یہ بتانا ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں. جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں دربار میں، خطبہ دیکھیے کیا پڑھتے ہیں. اے بادشاہ، اور مزے کی بات، دلچسپی کی بات، اہمیت کی بات، اس میں پورا اسلام کا تعارف ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے سامنے اسلام کا تعارف کیا رکھیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارا ٹاپک ہے دعوتی حوالے سے کہ کیا پیغام دیں. انٹروڈکشن ٹو اسلام کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ ایک اقتباس دے دیں، ایک صحابی رسول کا اقتباس ہے، السابقون الاولون میں سے ایک صحابی کا اقتباس ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تصدیق اس پہ ثابت ہے. یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں. اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قترم کرتے تھے، ہمساؤں کو ستاتے تھے، ہم میں سے قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا. یہ ہمارا حال تھا. اس دوران اللہ نے ایک ہم پہ نبی بھیجا. کیسا نبی ہے وہ؟ جس کے خاندان، حسب نسب، شرافت، صداقت، دیانت، امانت، عفت، پاک دامنی، تقوی، سب سے ہم واقف ہیں. وہی 40 برس وہ پہلے انبیاء کی طرح مبعوث ہوئے ہیں. پہلے انبیاء کا حوالہ کیوں دیا؟ کہ انبیاء کو جانتا ہے. یہ عیسائی ہے تو یہودیوں کو بھی جانتا ہے، یہ حضرت موسیٰ کو بھی جانتا ہے، ابراہیم کو بھی جانتا ہے. اس لیے کہا کہ یہ تو پہلے انبیاء کی طرح آ رہے ہیں. نئی چیز نہیں ہے. انسان کس چیز پہ الجھتا ہے؟ نئی چیز پہ. روزانہ کا کھانا ہمارے سامنے آ جائے، ہم شروع ہو جائیں گے. نئی چیز آ جائے، سوچیں گے کھایا کیسے جاتا ہے، نمکین ہے یا میٹھا ہے، کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے، فائدہ دے گا نقصان دے گا. تو بتایا پرانی چیز ہے، آ چکے ہیں. ان پر ایک اللہ کا فرشتہ وہی احکام لے کے آتا ہے. اللہ کا فرشتہ وہ معلوم ہے اس کو فرشتہ آتا ہے، احکام لے کے آتا ہے. اس کے لیے نئی چیز نہیں، مانوس ہو گیا وہ. ہماری دعوت ہی نامانوسیت سے شروع ہوتی ہے. اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور صرف ایک خدا کی عبادت کو حکم دیا. تورات بھی یہی کہتی ہے، زبور بھی یہی کہتی ہے، انجیل بھی یہی کہتی ہے. اور تاکید کی کہ خدا کے سوا تمام بتوں اور پتھروں کو پوجنا چھوڑ دو. عیسائی پتھروں کو نہیں پوجتے تھے. ان کے ہاں عیسیٰ ابن مریم کا معاملہ اور عیسیٰ روح اللہ کا معاملہ اور دوسرے معاملات تو الگ ہیں، لیکن بت تو نہیں پوچھتے تھے نا. سچ. اچھا آگے کیا؟ آگے پورا دین کا اصل سماجی پہلو. اور بتوں کو، پتھروں کو پوچھنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، صلہ رحمی کریں، امانت ادا کریں، خون ریزی سے باز رہیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، وعدے کو پورا کریں، ہمساؤں کو تکلیف نہ دیں، حرام کام سے بچیں، جھوٹی گواہی اور پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے سے باز رہیں، نماز پڑھیں. دیکھیں اخلاق پہلے بیان کیے. انسان متاثر اخلاق سے ہوتا ہے، انسان کا واسطہ کردار سے پڑتا ہے. میری نماز سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میرے سچ بولنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، جھوٹ بولنے سے نقصان ہوگا. تو پہلے وہ اخلاق کا پہلو بیان کیا. پھر کیا کیا؟ نماز پڑھ، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں. ہم ان پر ایمان لے آئے، خدا کی عبادت کرتے ہیں،
خدا کو ایک جانتے ہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پر ہماری قوم ہماری جانی دشمن ہو گئی ہے، طرح طرح کے عذاب دیے ہیں، تکلیفیں دی ہیں، ہماری قوم ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس گمراہی میں واپس آ جائیں۔ اے بادشاہ، جب ہم پر زمین تنگ ہو گئی، ہمارے لیے اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا، تو اپنی جان بچا کر دین کی خاطر تمہارے پاس آئے ہیں۔ دین کی خاطر، یعنی تمہارے اقتدار سے ہمیں حصہ مطلوب نہیں ہے۔ بادشاہ کو اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ میرا اقتدار محفوظ رہے گا، اس کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، خزانے کا تو اس کو مسئلہ نہیں ہوتا، بادشاہ ہے۔ نجاشی نے کہا کہ تم بہت اچھی بات ہے، اچھا کچھ کلام پڑھو، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ اب دیکھیں حکمت عملی، انہوں نے حضرت سورہ مریم کی آیتیں، وہ نازل ہو چکی تھی سورہ مریم اس وقت تک، وہ شروع کی ہیں۔ وہ آیتیں سن کے اس کے اٹیچمنٹ ہے، وہ مانوس ہے حضرت مریم کے قصے سے، اور حضرت مریم کا قصہ جیسے قرآن بیان کرتا ہے، آپ بھی پڑھ لیں، ایک کیفیت طاری ہوگی۔ عربی نہیں جانتے وہ ترجمے سے پڑھ لیں، آج ہی تجربہ کر لیں۔ اس کے آنسو نکل آئے، اور اس نے کہا کہ یہ تو ایک ہی ہے، یہ تو انجیل اور اس کا تو منبع ایک ہی ہے، مشکات ایک ہے، ایک ہی جگہ سے یہ نور پھوٹ رہا ہے، ظاہر ہے اللہ کی ذات ہے۔ اور اس نے قریش کو بھگا دیا کہ جاؤ، بھاگ جاؤ تم، ہم تم واپس نہیں کریں گے۔ وہ پھر واپس گئے، اور پھر انہوں نے بات چیت کی، پھر حکمت عملی بنائی، اگلے دن پھر آ گئے۔ اب بڑا نازک پوائنٹ لے کے آیا، وہ کہنے لگے یہ تو حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں، اور یہ وغیرہ وغیرہ کچھ کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر بلا لیا۔ اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت جعفر نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کی روح ہیں، روح اللہ و کلمت، و قرآن نے بھی کہا ہے، اور اس کا خاص کلمہ ہے، اور وہ حضرت مریم پاک صاف طیب طاہرہ کے صاحبزادے ہیں۔ نجاشی نے اس وقت زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی حیثیت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ 100% انہوں نے درست بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے ان کو بھگا دیا اور ان کے حوالے نہیں کیا۔ دین اس طرح حکمت عملی، محنت، طریقہ کار اور ضابطے کے مطابق ہم تک پہنچا ہے۔ آج کی نشست اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک گزارش عرض کر دوں، جگہ ہمارے پاس یہی ہے، آپ میں خاص طور سے جو بعد میں مہمان تشریف لائیں ان کو زحمت ہوئی ہے، کئی بار میں دیکھ رہا تھا ہمارے ساتھیوں نے اٹھایا ہے، بٹھایا ہے، اس پر مجبوری ہے، جو مہمان آئے ہیں ان سے ہم معذرت کرتے ہیں۔ آپ کے لیے ماحضر کا اہتمام ہے تو وہ لگا رہے ہیں، تو تھوڑی سی تنگی اور برداشت کر لیں، لیکن گزارش ہوگی کہ سب حضرات اس میں شریک ہوں اور اس کے بعد تشریف لے جائیں۔ کل انشاءاللہ اسی طرح مغرب کے متصل بعد ہم سلسلے کا آغاز کریں گے، اور یہی تقریباً دورانیہ ہوگا، اور اسی طرح وقفہ رہے گا عشاء کا اور نماز کا اور چائے کا، اور یہ سلسلہ کل اور پرسوں جاری رہے گا۔ اتوار کو انشاءاللہ اس کی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے تکمیل کریں گے۔